آپ سب لوگ ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں نا اے لوگو ہم دعویدار تو ہیں کہ مسلمان ہیں، ہم سینہ تان کر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، 64 انچ کا سینہ نکالتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں مسلمان ہیں، لمبی پگڑی پہن لیتے ہیں کہہ دیتے ہیں مسلمان ہیں، اونچی ٹوپی لگا لیتے ہیں کہہ دیتے ہیں مسلمان ہیں، لمبا کرتا پہن لیتے ہیں کہہ دیتے ہیں مسلمان ہیں۔ تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔ لا نبی بعدہ والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین والصلاة والسلام على سید المحدثین والصلاة والسلام على سید المفکرین والصلاة والسلام على سید الطاہرین والصلاة والسلام على سید المفکرین والصلاة والسلام على سید الاولیاء والصلاة والسلام على سید الاتقیاء والصلاة والسلام على سید المفکرین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ میری جبین عقیدت سلام کرتی ہے، قبول ہو کہ محبت سلام کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟ میں نے سلام کیا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نہیں، یقیناً یہ بدھی کے لوگوں کا جواب نہیں ہے۔ بدھی کے لوگ بدھی مانی بدھی جیو ہوتے ہیں، وہ مجھے جواب تھوڑا آواز سے چاہیے، لگنا چاہیے کہ ہندوستان میں بیٹھے ہیں قبرستان میں نہیں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، سڑک پہ کچھ نوجوان کھڑے ہیں، کیا ہماری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟ اگر پہنچ رہی ہے تو ادباً گزارش کروں گا کہ پنڈال کے اندر تشریف لائیں۔ مسلمان تیری عظمتوں کو سلام، مسلمان تیرے حوصلوں کو سلام، مسلمان تیرے اخلاق کو سلام، تیرے کردار کو سلام۔ میں ہزار سلام پیش کرتا ہوں، بس گزارش کرتا ہوں کہ آپ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، چائے خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بازاروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ سبھی پنڈال کے اندر تشریف لائیں۔ میرے بعد علاقے کے مائناز مدبرین حضرات تشریف لا رہے ہیں، مائناز خطبہ تشریف لا رہے ہیں، یقیناً جن کے بیان میں حلاوت، چاشنی، تازگی ہر کچھ آپ کو ملیں گی۔ لہٰذا اگر آپ میری آواز کو سن رہے ہیں، میری آواز آپ کے کان تک پہنچ رہی ہے، آپ کے کان کے پردوں کو میری آواز ٹکرا رہی ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ اس خوبصورت سامیانے کے اندر آپ تشریف لائے اور آپ کے علاقے کے بیرون کے دور دراز سے آئے ہوئے علماء ربانیین کے مواعظ حسنہ سے مستفیض و مجلہ ہوں۔ حضرات گرامی، خدائے وحدہ لا شریک لہ کا بے پایا احسان و انعام ہوا کہ رب کائنات نے ہم انسانوں کو اس دھرتی پر بھیجا۔ میں آپ سب سے بس 2 سوال پوچھنا چاہوں گا اور گزارش کروں گا
हेलो हेलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। थोड़ा सा हरकत कीजिए, इंशाअल्लाह बरकत उतरने लग जाएगा। हरकत करना ये है कि खाली जगहों को ऊपर कर लीजिए। आप थोड़ा आगे आ जाए, सर्दी का मौसम है, गर्मी नहीं है कि आपको किसी के करीब सटने से, करीब आने से उनके अंदर की गर्मी का एहसास करना पड़े। आपको करीब करीब आ जाए। आप लोग भी आ जाए, आ जाए आप लोग, चचा साहब आप भी आ जाए। थोड़ा सा हरकत कीजिए, हरकत कीजिए। हरकत में लोग बताते हैं कि बहुत ज्यादा बरकत है। हरकत कीजिए, माशाअल्लाह समझदार लोग हैं, समझदार लोग हैं, बातों को समझते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको यानी इंसानों को इस दुनिया के अंदर भेजा, लेकिन ऐ मुसलमानों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रब्बे कायनात ने हमें और आपको भेज करके लावारिस की तरह छोड़ तो नहीं दिया। बेशुमार एहसानात रब्बे कायनात के, आप अगर उनके एहसानात को गिनना चाहे, रब्बे कायनात के एहसानात को जिक्र करना चाहे, रब्बे कायनात के एहसानात को लिखना चाहे, तो लोग बताते हैं, उलमा बताते हैं कि पूरी दुनिया के समंदर को रोशनाई बना लीजिए, पूरी दुनिया के समंदर को सियाही बना लीजिए, पूरे दुनिया के दरख्तों को कलम बना लीजिए। उसके बाद अगर रब्बे कायनात को एहसानात को लिखने के लिए लग जाए तो यकीन मानिए, यकीन जानिए, आपके समंदर के कतरात खत्म हो जाएंगे, दरख्त की टहनियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन रब्बे कायनात के एहसानात को शुमार नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? एक एक लम्हा, एक एक मिनट, एक एक साथ, एक एक पल, एक एक घड़ी अगर आप सांस लेते हैं तो रब्बे कायनात के एहसानात के तले सांस लेते हैं। बताए कुछ गलत कह रहा हूं तो आप हमें बताइएगा। मैं चंद एहसानात को आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ। उन एहसानात के बारे में आप खुद फैसला कीजिएगा कि अगर अल्लाह तबारक व तआला आपसे अपना एक एहसान छीन लेता तो आप कहाँ के होते? आप खुद महसूस कीजिएगा, आप खुद बताइएगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है ना। बस गुजारिश करूंगा कि आप जो खड़े हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा है कि हम उम्र में कम हैं, आपके कुर्सी पर बैठकर बयान कर रहे हैं और आप लोग खड़े हैं, अच्छा मुझे नहीं लग रहा है। यकीनन चचा साहब अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप बैठ जाएंगे ना तो बहुत खूबसूरत लगेंगे, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। माशाअल्लाह बुद्धि के लोग बहुत समझदार हैं। मेरी बुद्धि बढ़ गई है यहाँ आने के बाद। मैं भी सोच रहा था कि देखें पहली बार जाना हो रहा है, वहाँ के लोगों से मेरी मुलाकात होगी, कैसे लोग हैं नहीं हैं। हर कोई सोचता है कैसी मुलाकात होगी, पहली मुलाकात कैसी होगी नहीं होगी, लेकिन आने के बाद यकीनन दिल को फरहत मिली, सुकून मिला। अब कहीं भी जाऊंगा तो यहाँ का जिक्र जरूर करूंगा कि जो भी कहा हमने सबने माना। वहाँ के बच्चे इस तरह थे कि एक बात पर हमारी बात को मानने के लिए तैयार हो गए और शांति के साथ बैठकर बयान को सुन रहे थे। ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, कलेजे पर हाथ रखिए और सोचिए, जवाब दीजिए कि रब्बे कायनात का बेशुमार एहसानात, रब्बे कायनात के एक एक एहसानात को गिनिए, एक एक पल को गिनिए। अगर उन एहसानात में से किसी एक एहसान को रब्बे कायनात आपसे छीन ले, आपसे खींच ले, आपसे जज्ब कर ले, तो याद रखिए आप कहीं के नहीं रहेंगे। रहेंगे क्या? ऐ लोगों,
ہمیں جواب دیجئے، یہ آنکھ جن سے ہم دیکھتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے دیکھنے کی صلاحیت کو کھینچ لے، ہم سے دیکھنے کی صلاحیت کو چھین لے، تو بتائیں ہم دیکھ پائیں گے کیا؟ آنکھ تو بنا دیا پتلے کے اندر، لیکن دیکھنے کی صلاحیت کو اللہ تبارک و تعالی نے کھینچ لیا، ہم دیکھ پائیں گے؟ ہم دیکھ پائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان بنایا ہے، اے لوگو کان کا شکل تو بنا دیا، لیکن کان کے اندر سے سننے کی صلاحیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذب کر لیا، کھینچ لیا، تو مجھے جواب دیجئے اسے ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ بہرا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جو آپ کی آواز کو نہ سن پائے، جو دنیا کی آواز کو نہ سن پائے، جو اپنی پیاری اماں کی آواز کو نہ سن پائے، جو اذان کی آواز کو نہ سن پائے، جو قرآن کی تلاوت کو نہ سن پائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کان سے سننے کی صلاحیت کو چھین لیا ہے، ان کے کان سے سننے کی صلاحیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر لیا ہے؟ چھین لیا ہے، تو اسے ہم اور آپ بہرا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ ایک احسان کا ذکر کر رہا ہوں، ایک احسان کا، اللہ کے ایک احسان کا ذکر کر رہا ہوں۔ اے لوگو اگر اللہ تبارک و تعالی ایک احسان ہاتھ چھین لے تو پوری دنیا اسے لوڑا کہتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان جسے پاؤں کے نام سے جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پاؤں نہ دے کسی انسان کو تو دنیا اسے لنگڑا کہتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ اے لوگو میں کہاں تک گناؤں؟ میں نے کہہ دیا، آخر جملہ یہی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ مل کر کے بھی اگر اللہ کے احسانات کو شمار کرنا چاہے، مسلمانوں نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں کیا؟ کبھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہر لمحہ ہر گھڑی ناشکری میں گزار دیتے ہیں، خدا کے احسانات کے تلے جی رہے ہیں، ناشکری میں گزار دیتے ہیں۔ اے لوگو خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، لیکن بھیجنے کے بعد لاوارث کی طرح چھوڑ نہیں دیا، ہمیں رہنے کے لیے خوبصورت مکان بنا دیا، اور پھر اس زمین کو پھاڑ کر کے زمین کے اندر سے غلہ اور اناج نکال دیا تاکہ ہم شکم شیر ہو سکیں، کھا سکیں، رہ سکیں، اس دنیا کے اندر زندگی جی سکیں۔ آپ کے اندر کسی انسان کے اندر یہ طاقت ہے کیا کہ زمین کو پھاڑ کر کے اس سے غلہ یا اناج نکال دے؟ ہے اس محفل میں کوئی انسان ہاتھ اٹھا کر بتائے جو زمین کو پھاڑ کر کے زمین کے نیچے سے اللہ جس طرح اناج نکال دیتا ہے، اللہ جس طرح اپنے بندوں کے لیے اناج نکالتا ہے، زمین کو پھاڑ کر کے اپنے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کو رزق زمین کو پھاڑ کر کے نکالتا ہے؟ کوئی بندہ ہے جو کہہ سکتا ہے کہ ہم بھی نکال سکتے ہیں؟ نہیں، کسی کے اندر وہ طاقت نہیں، کسی کے اندر وہ قوت نہیں۔ پھر مسلمانوں ناشکری کیوں کرتے ہو؟ پھر مسلمانوں اللہ کے خلاف آوری کیوں کرتے ہو؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرما کر لاوارث کی طرح نہیں چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، بھیجنے کا مقصد بتایا، بھیجا اور کسی کے سہارے نہیں چھوڑ دیا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رہنے، سونے، اٹھنے، بیٹھنے، جاگنے، ہر چیز کا منظم انتظام کر دیا۔ کس کے لیے کیا؟ کس کے لیے کیا؟ ہمارے اور آپ کے لیے کیا نا، ہمارے اور آپ کے لیے کیا نا۔ اے مسلمانوں، اب آپ اپنا ہتھیلی، آپ اپنا ہاتھ سینے پر لے جائیں اور سوچیں کہ ان سارے احسانات کے بدلے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ فکر تو یہ ہونا چاہیے نا۔ ایک بادشاہ اپنے درباریوں کو وقت پر تنخواہ دیتا ہے، اپنے درباریوں کو وقت پر تنخواہ دیتا ہے، لیکن وہ بادشاہ اپنے درباریوں سے کیا چاہتا ہے اس کی فکر کون کرے گا؟ وہ بادشاہ اپنی درباریوں سے کیا چاہتا ہے اس کی فکر کون کرے گا؟ اے لوگوں، یہ تو دنیا کی بادشاہ کا ذکر کر رہا ہوں،
وہ بادشاہ جو پوری سلطنت کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہ جو کائنات کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہ جو زمین کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہ جو آسمان کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہ جو زمین کے نیچے رہنے والی مخلوقات کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہ جو سمندر کے اندر پلنے والی مچھلیوں کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہ جو ذرے ذرے کا بادشاہ ہے۔ ذکر تو اس بادشاہ کا ہو رہا ہے کہ وہ بادشاہ جب ہمارے رہائش کی، ہماری زندگی جینے کے ہر سامان کو مہیا کرتا ہے تو ہم سے وہ بادشاہ کیا چاہتا ہے، اس کی فکر کون کرے گا؟ کون کرے گا بھائی؟ آپ لوگ بتائیں، کون کرے گا اس کی فکر؟ آپ کریں گے، ہم کریں گے، کون کرے گا؟ کتنے لوگ ہیں اس کی فکر کرنے والے؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کر بتائیں تو اس کی فکر کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ آپ سب لوگ ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں نا، اے لوگو ہم دعویدار تو ہیں کہ مسلمان ہیں، ہم سینہ تان کر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، 64 انچ کا سینہ نکالتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں مسلمان ہیں، لمبی پگڑی پہن لیتے ہیں کہہ دیتے ہیں مسلمان ہیں، اونچی ٹوپی لگا لیتے ہیں کہہ دیتے ہیں مسلمان ہیں، لمبا کرتا پہن لیتے ہیں کہہ دیتے ہیں مسلمان ہیں۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں NB میڈیا یوٹیوب چینل۔ اس طرح کا ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا، لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا، اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر، تب تک اجازت دیجیے، السلام علیکم، خدا حافظ۔